جن احباب نے آج کی یہ بزم سجائی، اللہ تعالیٰ ان کو آقا علیہ السلام کی خاص رحمتوں سے نوازے۔ واللیل اذا سجا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے اس رات کی جب وہ چھا گئی۔ تراجم بہت سارے ہیں، چونکہ وقت اور لمحہ ایسا ہے، میں اسی لیے صرف اسی بات پر بات آگے بڑھا کر حضرت علامہ کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ ایک رات آتی ہے جس میں مالک عرش عظیم اپنی ساری مخلوق کو حکم دیتا ہے، کہتا ہے جبریل اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دے، سجدہ کے کھڑا ہو جا۔ اسرائیل اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے، سجدہ کے کھڑا ہو جا۔ میکائیل ڈیوٹی چھوڑ دے، سجدہ کے کھڑا ہو جا۔ اسرافیل ڈیوٹی چھوڑ دے، سجدہ کے کھڑا ہو جا۔ کائنات کے سارے فرشتوں اپنی اپنے ساری ڈیوٹیوں کو چھوڑ دو، سجدہ کے کھڑے ہو جاؤ۔ ارے جبرائیل، رب حکم دیتا ہے چھوڑو اپنی ڈیوٹیوں کو، میری اس آسمان کی وسعتوں کو دیکھو، اس کو نور کے ممبروں سے سجا دو۔ مالک کیا ہونے جا رہا ہے؟ فرمایا حور و قصور، چھوڑو ساری جنتوں کو، سجدہ کے ذرا لائن اپ ہو جاؤ۔ سنو ستاروں، بھول جاؤ اپنی کائنات کو، زمین کو سجا دو۔ حورو چھوڑ دو جنتوں کو، زمین کو سجا دو۔ ہواؤں تھم جاؤ، سنو سیدھی ہو جاؤ۔ دریا کے پانیوں رک جاؤ، رک جاؤ۔ سنو کوئی آنے والا آ رہا ہے، ہر کوئی لائن اپ ہے۔ کائنات کی وسعتیں سمٹ جاتی ہیں، کائنات کی ہر شے تھم جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے ہیں فرشتے، مالک کیا آج قیامت آنے والی ہے؟ رب کائنات کی طرف سے پیغام آتا ہے، نہیں سنو تمہیں میں یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو یہ جہاں تیرے ہیں۔ سنو یہ پیغام دینے جا رہا ہوں، مالک کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا سنو، آج تمہیں میں نے اپنے اپنے کاموں سے اس لیے روک کر ادھر سجا بنا کر سنوار کر کھڑا کر دیا ہے کسی کے استقبال کے لیے۔ سنو آج میں اس محبوب کو کائنات میں ظاہر کرنے والا ہوں جس کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ اس لیے آج آمنہ کے گھر ایک کائنات کا والی آنے والا ہے، اور اس کی آمد سے قبل میں تم سب کو سجا کر بنا کر سنوار کر روک کر کھڑا کر کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سنو تمہاری زندگی بھی مصطفیٰ سے محبت اور وفاداری میں ہے، تمہاری موت بھی مصطفیٰ سے محبت اور وفاداری میں ہے۔ کائنات کے آسمانوں کی وسعتوں کو بھی یہی پیغام دے رہا ہوں، کائنات کی زمین پر موجود ہر مخلوق کو بھی یہی پیغام دے رہا ہوں۔ سنو میں صرف اس کو اپنا مانتا ہوں جو میرے مصطفیٰ سے عشق اور محبت کرنے والا ہے، اور میں صرف اس پر اپنی رحمتوں کے سائے کرتا ہوں جو میرے اس مصطفیٰ سے وفا کرتا ہے۔ اس لیے تمہیں میں نے اپنی ڈیوٹیوں کو چھوڑوا کر اپنے محبوب کی آمد کے استقبال کے لیے کھڑا کیا ہے، تاکہ کائنات والے کل یہ نہ پیغام دینا شروع کر دیں کہ رب کو چھوڑ کر اس کے محبوب کے لیے بیٹھ جانا شرک ہے، رب کو چھوڑ کر اس کے محبوب کا نام لینا شرک ہے، رب کو چھوڑ کر اس کے محبوب کے نغمے الاپنے شرک ہے۔ اس لیے میں تمہیں کل کے جاہل، کل کے بے ایمان لوگوں سے، کل کے ان جنوں سے، انسانوں سے جو تمہیں میرے دروازے سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، آج اپنے محبوب کی پیدائش کے دن سے ہی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ مومن بھی صرف وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا ہے، میرا بھی صرف وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہے، میں صرف اسی سے واسطہ رکھتا ہوں جو مصطفیٰ کا ہے۔ یہ کائنات بھی مصطفیٰ کی ہے، میں بھی مصطفیٰ کا ہوں۔ اس لیے سنو اس پیغام کے ساتھ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں آج کی اس بزم میں، اس عظیم آواز کو، اس عظیم شخصیت کو، اس عظیم ہستی کو جو امین ہے اس فیضان گنبد خضرا کا، جن کے پاس فیض ہے حضور غوث الورا کا۔ مبارک ہو تمہیں جسے کائنات کے اس مالک عرش عظیم نے آج کے اس
دنیا پرستی کے زمانے میں بھی وہ شخص دیا ہے سننے کے لیے جس کو براہ راست محمد مصطفیٰ کی نگاہ ملتی ہے، جس کو براہ راست غوث الوداع کی خیرات ملتی ہے۔ آئیے سنیں اس آواز کو جس کے پاس یہ خیرات موجود ہے۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں حضرت علامہ صابر کمال بھٹو صاحب کو، شاگرد رشید مجدد دوران صدی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، محترم جناب صابر کمال بھٹو صاحب، آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، کہہ رہی ہے یہ فضا، ذرا ہاتھ اٹھا کے عاشق ہونے کا ثبوت دیں۔ آمد مصطفیٰ، کہہ رہی ہے یہ فضا، آمد مصطفیٰ۔ محترم جناب صابر کمال بھٹو صاحب۔